بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اس وقت بظاہر تو سچویشن ایسے ہے جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہی ہے اور ڈیڈ لاک ہے. تصادم نظر آ رہا ہے, محاذرائی نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے چکی ہے. گورنمنٹ اس کو مزاحمت کر رہی ہے. مسلم لیگ نواز خاص طور پہ مزاحمت کر رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا حصہ بنا ہوا ہے. الیکشن رکوانے کے لیے, الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا رہا جس سے ثابت ہو کہ پنجاب کا الیکشن 14 مئی کو ہو سکے گا. اب دوسری جانب یہ ہے کہ بند کمروں میں میٹنگز چل رہی ہیں, لیکن 2-3 دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ سسٹم جو ہے وہ اوور ہیٹڈ ہے, اوور برننگ ہے, اور ڈسٹرسٹ جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکا ہے اور اکراس دا بورڈ ہے. اب اس سارے ماحول میں ایک گارنٹرز کی تلاش ہے کہ کوئی ایسا گارنٹر مل جائے جو ان ساروں کو لے کے بیٹھے اور معاملات طے کروائے. اور اب گارنٹر وہ کہاں سے آئیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بظاہر تو بلا کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی الیکشن تو نہیں ہونے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے. الیکشن تو ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو لڑائی چل رہی ہے وہ ہے لاڈلوں کے درمیان چل رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب لاڈلا کون ہے؟ وہ پی ڈی ایم, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, وہ سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی گردان انہوں نے 3.5-4 سال جاری رکھی, اور پھر اس گردان کو ختم ہوا جب باجوہ صاحب کے ساتھ انہوں نے معاملات طے کر کے اقتدار حاصل کر لیا. تو سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان ختم ہوئی اور اس کے بعد ڈرائنگ روم کی پالیٹکس شروع ہو گئی. اور آج پورا 1 سال ہو گیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گئے ہوئے, اور شہباز شریف صاحب کو آج 1 سال مکمل ہو گیا. انہوں نے آج اپنی ایک کارکردگی رپورٹ بھی جاری کر دی, لیکن وہ کارکردگی رپورٹ میں بہت کچھ نامعقول حد تک جو ہیں وہ غلط باتیں موجود ہیں. کچھ بھی 1 سال کے اندر کچھ بھی صحیح نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ جناب فلاں ایشو جو ہے وہ سالو ہو گیا. مہنگائی تقریباً 45% تک 1 سال میں بڑھ چکی ہے. ڈالر جو ہے وہ 180 روپے سے اس وقت پہنچ چکا ہے 290 روپے تک, یعنی 110 روپے بڑھ چکا ہے ڈالر, اور یہ بھی آہستہ آہستہ انکریز ہو رہا ہے. اس میں واپسی نہیں ہونی, ریورسل نہیں ہونا. اب اس دوران عمران خان صاحب پہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ انہوں نے نیب کو استعمال کیا. وہ کہتے تھے کہ بھئی نیب تو باجوہ صاحب کے کنٹرول میں تھی, اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھی, ہماری کون سنتا ہے. اور پھر یہی ہوا کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب آئے. آفتاب سلطان صاحب چند ماہ بھی اپنی نہیں جاری کر سکے کیونکہ وہ بہت زیادہ پرائٹ آدمی تھے. وہ نہ صرف استعفیٰ دے کے نکل گئے بلکہ وہ جانے سے پہلے بتا کے بھی گئے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے ادارے میں باقی ادارے کے لوگ آ کے مداخلت کریں اور میں چند 2 پلاٹ والے کو تو کہوں کہ اس پہ مقدمہ بنا دیں, اور جن کی 10 ارب روپے کی پراپرٹیز باہر ہیں ان کو میں کہوں چھوڑ دیں. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ استعفیٰ بھی دے کے اور جانے سے پہلے افسروں کو بتا بھی گئے کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے آئین اور قانون کے مطابق اور اپنے ادارے کو مضبوط کرنا ہے. جیسے ہی وہ نکلے, ابھی وہ نکلے ہی تھے تو عمران خان صاحب کو, ان کی اہلیہ کو اور بے شمار جو ہے وہ نوٹسز جاری ہونا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد پھر نئے چیئرمین آ گئے بٹ صاحب. تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, اور کافی ٹاسک دیا گیا ہے نیب کے افسران کو کہ جناب آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے عمران خان صاحب کو سبق سکھانے والا. تو یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے, لیکن اب صورتحال ہو چکی ہے, ہر کوئی بند گلی کی طرف چلا گیا ہے. جو ٹیمپرامنٹ ہے سب کا جواب دے گیا ہے, کیونکہ سسٹم واقعی اوور ہیٹڈ ہو گیا ہے. اور اس کی ریزن ہے کہ جب کوئی گاڑی آپ کھٹارا گاڑی, خاص طور پہ اگر کھٹارا گاڑی نئی گاڑی ہو وہ اوور ہیٹڈ ہو جائے تو کوئی اس پہ تھوڑا سا بریک دے کے پانی شانی پھینک کے چلایا جا سکتا ہے. اگر گاڑی کھٹارا ہو, بالکل پہلے سے ہی چھکڑا گاڑی ہو, وہ اگر اوور ہیٹڈ ہو جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو فارغ کریں گاڑی کو اور نئی گاڑی لیں اور نیا سسٹم اور نئے طریقے سے چلیں. اب چیزیں جو ہیں اسی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کی 2-3 بتا دوں کہ اس وقت معاملات کیا چل رہے ہیں. اس وقت پولیٹیکل پلیئرز پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب, یہ 4 مین پولیٹیکل پلیئرز ہیں. اور اس وقت 4 مین پولیٹیکل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی ہے اور وہ کہتی ہے مذاکرات کریں, اور مذاکرات اور اس کے نتیجے میں الیکشن کروا لیں. اور جب یہ جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں سندھ اسمبلی سے, سینٹ سے, بلوچستان سے, قومی اسمبلی سے, کہ جناب ایک ہی دن الیکشن کروائے جائیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا سادہ سا یہ نکلتا ہے کہ آپ اوپر سے جو قومی اسمبلی سندھ بلوچستان اس کو نیچے لے آئیں, ان کو اسمبلیوں کو تحلیل کریں کہ 2 مہینے پیچھے آ جائیں, ان انتخابات کو 2 مہینے آگے لے جائیں, تو وہ ایک دن ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ
सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को भी फेस सेविंग चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट को फेस सेविंग नहीं मिलती तो उसमें प्रोसीड करना है आगे, और प्रोसीड करने के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब अपना डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो उनकी हो जाएगी, क्योंकि फ़ंड रिलीज़ नहीं किए गए, और फंड रिलीज़ नहीं किया गया तो अगली कार्रवाई यही है। अब इस सारी कार्रवाई को सिर्फ एक ही सूरत में रोका जा सकता है, वो है कि इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, और इंतखाबात का ऐलान करके केयर टेकर सेटअप आ जाए और वो आके मामलात को संभाले। अब उसमें जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो जो कोशिश कर रही थी और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में चले जाएं, और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं ये लीडरशिप इनकी ख़त्म हो जाएगा टेन्योर 16 सितंबर को। अक्टूबर में जस्टिस काजी फाइज़ साहब आ जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज़ साहब कल पार्लियामेंट हाउस भी गए और गोल्डन जुबली तकरीबात में भी शिरकत की, उन्होंने तकरीर भी की, और इससे वो एक साइन उन्होंने दिया है और जजिस को भी एक पैगाम दिया है कि जनाब देखें हम पूरी गवर्नमेंट तो इनके साथ खड़ी है, पूरा का पूरा पीडीएम जो है जस्टिस काजी फाइज़ साहब के साथ खड़ा है, तो बेहतर करें आप भी ज़रा टिल्ट मारें। तो ये एक मैसेजिंग थी। तो ले इसका कोई क्या नतीजा निकलेगा, ये तो दूसरी जानिब जो मेरे इत्तलात हैं कि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो हाउस इन ऑर्डर हो रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा वो जो कोटा और जो प्लान तैयार किया गया था उस पर कोई फ़ायदा हो सकेगा। अब जजेस की तकसीम या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को रेफरेंस के ज़रिए डिसफंक्शनल करना, 4 रेफरेंस प्राइवेटली आ चुके हैं, एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस नकवी साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। वो प्रेशर टैक्सेस तो हो चुके हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब गवर्नमेंट ने जवाबन ये किया कि जो एक पड़ी थी रिव्यू पड़ा था जस्टिस काजी फाइज़ साहब का, उसको वापस लेने का कहा। वो चीफ जस्टिस साहब ने इन चैम्बर समाअत की और उसको फैसला महफूज कर लिया है। फिर आज जस्टिस काजी फाइज़ साहब के खिलाफ भी एक फाइल चली गई, एप्लीकेशन चली गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसे उर्फ़ आम में रेफरेंस कहते हैं, वो भी चली गई। जैसे बाकी 4 जजेस के खिलाफ गवर्नमेंट ने ये मैनेज किया, अब जस्टिस काजी फाइज़ साहब के खिलाफ भी चली गई। अब ये 5 रेफरेंस हो गए हैं तमाम ऑनरेबल सीनियर मोस्ट जजेस के खिलाफ। अब ये रेफरेंस ये हैं बिल्कुल ना सुनने वाले हैं, ना कुछ भी नहीं है। इसको कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी एक बाकायदा तरतीब है और उसकी एक है एक पूरी की पूरी बॉडी है कि कौन कौन से जज सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। सीनियर मोस्ट जजेस लाहौर हाई कोर्ट के 2 हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, चीफ जस्टिस साहिबान होंगे सॉरी, तो वो सारे के सारे ये सुनेंगे। तो वो एक सिर्फ यही है कि हो रही है पॉलिटिकल स्कोर सेटल किया जा रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। बहरहाल ये सारे क्राइसिस में अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको करीब कौन लेके आएगा। फिर सिर्फ इनके दरमियान मामला नहीं है, बल्कि उसके ऑपोजिट है। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। मरीम साहिबा वो बार बार इसका जिक्र करती रहती हैं कि सिस्टम में मौजूद हैं कुछ लोग सहूलतकार हैं जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं वो तो उनका तो ब्लैक एंड वाइट में क्लियर है कि उनके साथ सबके सब अब तक हाथ हो रहा है, और जो कुछ भी कमिटमेंट्स की गई और फिर 1 साल के अंदर जो जुल्म सितम किया गया इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमाओं के खिलाफ, उनके कारकुनों के खिलाफ, मीडिया के साथ, वो जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लिहाजा यहाँ तक कि कातलाना हमला भी हुआ, उसमें बाल बाल बचे, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे जो कुछ हुआ, फिर जमान पार्क में जो हुआ, उनका घर तोड़ दिया गया, गेट तोड़ दिया गया, ये सारे इससे जो शिद्दत लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कशीदगी बहुत ज़्यादा और बदएतमादी इंतहा की है। अब इसमें ज़ाहिर है अब स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, मुस्लिम लीग नून, स्टैब्लिशमेंट, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, इन सारों को कौन काबू कर सकता है। इन सब के दरमियान कोई रीज़नेबल आदमी कौन हो सकता है जो ज़ाहिर इन सबसे बड़ा होगा, वही होगा और जिसकी ये बात सुनेंगे और जिसने कोई 2 4 6 एहसानात किए होंगे और फिर मुस्तकबिल में भी 2 4 6 एहसानात कर सकते हैं, तो वही हो सकता है और तो कोई नहीं हो सकता। अब उसमें जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि अब ये इससे पहले अब ये सारे के सारे सऊदी अरब की तरफ चले जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पहुंच चुके हैं सऊदी अरब और वो 15 दिन क़याम करेंगे, 11 से 26 तक। मरीम साहब और अपने बच्चों के साथ, अपने सफदर के साथ वो भी चली गई हैं उधर। नवाज शरीफ साहब उम्रे के लिए उम्रा अदा करेंगे, वो भी वहाँ पे क़याम करेंगे। कुछ अरसे के बाद इत्तला है कि शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे और फिर हो सकता है इन सारों के बाद अगर इन सारों की अंडरस्टैंडिंग उधर
اس اب سارے میں ایک اور خاص طور پہ دیکھیے گا کہ سعودی عرب کے ایمبیسڈر نے ملاقات کی ہے بلاول بھٹو صاحب سے. اب یہ بھی کافی میننگ فل میٹنگ ہے, یہ کوئی نارمل نہیں ہے. ایمبیسڈر گئے ہیں بلاول بھٹو سے ملے ہیں جو, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف, نواز شریف صاحب, مولانا, ان سب کو, اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, جی ایچ کیو کو, ان سب کو اکٹھا کرنا یہ کافی بہت ہی اہم کام بھی ہے اور کافی مشکل کام ہے, کیونکہ گارنٹی چاہیے, گارنٹی کہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا اور مستقبل میں آگے کیسے بڑھا جائے گا, اور الیکشن ہونے کے نتیجے میں الیکشن کے نتائج کو بھی تسلیم کیا جائے گا. اور پھر اب مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ یا پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم جو بھی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو آئیں وہ کوئی گڑبڑ نہ کریں, اور NRO 2 جو ہے وہ ریورس نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب ماضی کی طرح نہیں ہونا چاہیے, اور اس لیے اس پہ کوئی بات چیت ہو سکے گی. اور دوسری جانب ایک اور جو میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب سے بہت ڈرایا جا رہا ہے, جی ایچ کیو کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے, اور وہ ڈرا رہے ہیں مسلم لیگ نواز والے, اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ والے لوگ ڈرا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو جناب یہ نہ انہوں نے ہمیں چھوڑنا ہے نہ انہوں نے آپ کو چھوڑنا ہے, یہ بالکل بے قابو ہو جائیں گے, اور میجورٹی ان کے پاس ہوگی تو یہ ہمیں تنگ کریں گے, نہ آپ کو جینے دیں گے نہ ہمیں جینے دیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ مائنس عمران خان صاحب کچھ کریں. لیکن وہ ساری ایفرٹس جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں, مائنس عمران خان والی. اب مائنس تو کوئی نہیں ہو رہا, اب پلس ہونا ہے. اب وہ نواز شریف صاحب نے پلس کیسے ہونا ہے, اگلا مسئلہ یہ ہے. اب نواز شریف صاحب کا جو پلس ہونا ہے وہ فوری طور پہ کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی, وہ صرف اسی لیے پاسبلٹی ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے جو پریکٹس, یہ سپریم کورٹ کا جو پروسیجر اینڈ پریکٹس جو بل آیا ہے 2023, وہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں سے کوئی راستہ نکل آتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. اس میں بھی ابھی 10 دن پڑے ہیں اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو جائے گا. اب انہوں نے جو نیب والا معاملہ کیا تھا وہ بھی چیلنج ہوا ہے, وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے. NRO 2 جس کو کہتے ہیں عرف عام میں, جو 386 مقدمات جو ہیں اب تک ختم ہو چکے ہیں, ریفرنس ختم ہو چکے ہیں, اور چیئرمین نیب آفتاب سلطان جاتے جاتے بتا بھی گئے ہیں یہ سارا کچھ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک پوری کا پورا سیاسی منظرنامہ اس وقت بیک ڈور چینل پہ چل رہا ہے. تو ان کو ختم کون کروا سکتا ہے؟ ہماری اطلاع کے مطابق یہ معاملات اس وقت ہمارے 2 برادر ملک جو ہیں وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں. ایک UAE ہے اور ایک سعودی عرب ہے, ایک محمد بن سلمان ہے اور ایک UAE کے ہمارے حکمران ہیں. تو یہ دونوں برادر ملک جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں میدان میں, اور ہو سکتا ہے کیونکہ ان سب کو اگر کوئی ایک جگہ پہ بٹھا کے ایگریمنٹ کروا سکتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا. تو لہٰذا اگلے جو 15 دن ہیں, نواز شریف کا سعودی عرب میں قیام, مریم صاحبہ کا سعودی عرب میں قیام, شہباز شریف صاحب کا جانا, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب بھی دورہ سعودی عرب کریں. اور یہ بات آ بھی چکی ہے کہ ظاہر ہے سعودی عرب یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن ہو رہا تھا زمان پارک کا, تو وہ آپریشن اچانک روکنا پڑا تھا, یکدم وہ رک گیا تھا. وہ کوئی انٹرنلی کچھ نہیں ہوا تھا بلکہ ایکسٹرنلی ہوا تھا, اور چیزیں اس طرف جا رہی تھیں. تو میرا اپنا خیال ہے, اطلاع یہی ہے کہ پھر روکا گیا, کہا گیا کہ نہیں اس طرح نہ کریں. اور زلمے خلیل زاد نے تو اوپنلی ٹویٹ بھی کر دیا تھا, اور زلمے خلیل زاد کا جو ٹویٹ تھا وہ بھی آئی تھنک وہ بھی انڈائریکٹ میسیج تھا. زلمے خلیل زاد صاحب کو بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ انٹروین کریں, اس طرح کا کوئی سائن دیں, اگر ہم براہ راست آئیں گے کہیں سے اشارہ ہوگا تو معاملات مزید تھوڑے سے خراب ہو جائیں گے. تو اس طرح کا کوئی سائن ہوا تھا اور وہ ساری چیزیں رک گئی تھیں جوڈیشل کمپلیکس کے بعد. پھر آپ نے آج بھی جو توشہ خانہ جلدی نمٹانے کی کوشش کی تھی تو وہ بھی عدالت نے کہا کہ ہم روٹین میں اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے یہ ساری ایک تصویر ہے. گو کہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور MBS اور باقی جو ہمارے UAE کے حکمران ہیں وہ اس میں انٹروین کرتے ہیں تو پھر چیزیں آگے کی طرف بڑھ سکتی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرف کوششیں کر رہی ہے. انٹرنلی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور باہر سے بھی ہو رہی ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کا ہے کہ ان کو یہ گارنٹی دیں کہ یہ آ کے کوئی بہت زیادہ گڑبڑ نہیں کریں گے. میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا بھی تھا کہ وہ فیڈ کی جا رہی ہیں خبریں ڈس انفارمیشن
کہ جناب وہ فیض حمید کو ابھی بھی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ان ہیں، تو میری اپنی اطلاع ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ ڈسٹرسٹ پیدا کیے جا رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی، کہ ان ایشوز کو ٹیک اپ کریں اور چیزوں کو دیکھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.